سورہ کوثر کی تفسیر میں جب ہم کوثر کے بارے میں علماء کرام کے مختلف آراء پڑھتے ہیں کہ اس کوثر سے کیا کچھ مراد ہے، تو اس میں بالخصوص جو نہر کا ذکر کیا جاتا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس نہر کی مناسبت سے اگر آیت مبارکہ کو سمجھا جائے تو اس نہر کی خصوصیات حدیث مبارکہ میں جو بیان کی گئی ہیں کہ اس کی ٹھنڈک، اس کی مٹھاس، اس کی مٹی، اس کے موتی اور اس کی خوبصورتیاں، جو کچھ بھی جو اس نہر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان سب کے باوجود جو نہر کا اصل کام ہے وہ کیا ہے کہ وہ پیاس بجھاتی ہے۔ اصل میں نہر کی خوبصورتی کس بات سے ہے کہ وہ زندگی دیتی ہے، وہ پیاس بجھاتی ہے، وہ تازگی دیتی ہے۔ اب بعض اہل علم نے جو ہے اس بات کا ربط بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی انسان کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت میں اس سے غسل کرتا ہو یا اس سے وضو کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جاتا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کا بیان ہے، اور اس کی مناسبت جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں 5 نمازوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تو اہل علم نے کچھ اس کو ذرا اور وسیع انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مساجد ہیں، یعنی کہ نہروں سے مراد کیا ہے؟ مساجد ہیں، کیونکہ مساجد میں جا کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور جیسے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو مسجد میں ایسے سکون ملتا ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اور پھر ان مساجد کی حیثیت کیا ہے کہ ان مساجد کو بیت اللہ کی بیٹیاں کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ جو میرے محلے کی یا میرے علاقے کی جو مسجد ہے، انسان وہاں پہ جا کے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو گناہوں سے پاک کرتی ہے، اس کو سیراب کرتی ہے، اور ان مساجد کی اثر جو ہے وہ بیت اللہ ہے۔ تو گویا کہ بیت اللہ کیا ہے؟ وہ بھی کل انسانیت کی پیاس بجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ اگر اس نہر کا کوئی عکس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خیر کثیر دی گئی ہے، اس میں بیت اللہ ایک بہت بڑی خیر کثیر ہے، جو کہ اس وقت بتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر آپ علیہ السلام کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ نبی ان قریب آپ کو ایک خیر کثیر دی جائے گی، یعنی کہ بیت اللہ شرک سے پاک کر کے آپ علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل دعوت کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کو اور بیت اللہ کو اس کو اپنی اصلی حیثیت کے اوپر برقرار رکھنا۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کی نماز ہوتی ہے، اس نماز کا موازنہ کسی اور جگہ کی نماز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، جہاں کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ پھر حوض کوثر کیا کرتی ہے کہ وہ انسانوں کی پیاس کو بجھائے گی، تو دنیا میں بیت اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ محبت کرنے والوں کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جو حوض کوثر کا جام جس کو نصیب ہو جائے گا، اس کا دل جو ہے وہ ہر قسم کے کینے سے پاک ہو جائے گا۔ تو جو بیت اللہ جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے وہاں سے آتا ہے۔ حوض کوثر کے اوپر کتنی امت کا ہجوم ہوگا جو وہاں سے سیراب ہونا چاہے گی، اور ہم بیت اللہ کے آس پاس دیکھتے ہیں کہ امت کا کتنا ہجوم ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو بہت زیادہ آگے کی بات یہ بھی کر دی ہے کہ حوض کوثر کے جواہرات کا ذکر کیا جاتا ہے، زمرد اور یاقوت کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی مٹی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ حج کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کنکریاں ایک حاجی کے لیے بالکل موتی اور جواہر کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے پتھر مانگ رہا ہوتا ہے، ان کی تعداد کو جو ہے وہ گن رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس دن وہ پتھر اس کے لیے ایک موتی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خوبصورت تمثیل ہے جو اہل علم بیت اللہ اور حوض کوثر کے درمیان بیان فرماتے ہیں۔ تو انسان کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کی اس نہر سے بھی سیراب ہونے کی توفیق دینا، اور آخرت کی اس نہر سے بھی اللہ پاک ہمیں مستفیض فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ مبارکہ کے بارے میں مفسرین کرام جو بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس سورت کا جو پس منظر ہے وہ دکھ ہے، وہ غم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام جب فوت ہو جاتے ہیں تو ایک تو اولاد کا دکھ، بیٹے کا فوت ہو جانا، اور اس کے اوپر مزید بھی لوگوں کا طعنہ دینا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا ہے، آپ بتر ہو گئے۔ بتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نسل ہی کٹ گئی ہے، ان کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اب آپ کے دشمنوں میں جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اللہ پاک نے ان کو جواب کیسے دیا ہے؟ یہ بھی ایک کوثر کی بڑی خوبصورتی ہے۔ آس بن وائل نے آپ کو طعنہ دیا تھا، 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں بیٹے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل نے آپ سے دشمنی کی تھی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے صحابی بنے ہیں۔ ان کی دشمنی چلے پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جو گھر ہوا کرتے تھے کہ پیچھے کمرے ہوتے تھے، آگے صحن ہوتے تھے، صحنوں کی بھی اونچی اونچی دیواریں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو آوازیں بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے گھر میں سنی جا سکتی تھیں۔
جب آپ علیہ السلام کے بیٹے فوت ہوتے ہیں تو آپ کے یہی سگے چچا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک طرح سے دادا لگتے ہیں، تو اس بچے کی وفات کے اوپر وہاں پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہاں پہ کہکہوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک اپنی اولاد کا دکھ ہونا اور اس پہ مزید اپنوں کا ہی خوشی منانا، یہ آپ علیہ السلام کے لیے بہت گہرا دکھ تھا۔ یہاں پہ مفسر کرام جو بہت ہی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کو دیکھتا ہے، حالات کی مشکلات ہوتی ہیں، کاروباری مالی مشکلات ہوتی ہیں، صحت کی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے یہ بہت گہرا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہماری عقل سمجھ ہے اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اگر یہ دکھ ملا ہے تو اس کی تسلی یوں بھی آتی کہ نبی ہم نے آپ سے ایک بیٹا لے لیا ہے تو اس کے بدلے ہم آپ کو اور بیٹے نصیب فرما دیں گے، ہم اس دکھ کی تلافی جو ہے وہ آپ کو اور اولاد دے کے کر دیں گے۔ مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس دکھ کے مقابلے میں اللہ پاک نبی علیہ السلام کو کیا دیتے ہیں؟ حوض کوثر دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں، سورہ کوثر دے رہے ہیں۔ پہلا نقطہ جو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ غم میں قرآن دیا جاتا ہے، غم میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اگر شدید غم میں کوئی اور نعمت جو انسان کے کام آ سکتی ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو وہ دیتے، لیکن اس شدید غم میں اللہ پاک آسمان سے ایک سورت اتار کے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ سورت کیا ہے؟ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ غم کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ہمیں اس صورت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ پھر مفسر کرام جو بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب انسان غم میں ہوتا ہے تو کیا اس کو کچھ اور اچھا لگتا ہے؟ اور پھر اس وقت میں جب نبی علیہ السلام اتنے شدید غم میں ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نہر کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دکھ میں کسی چیز کی خوشی کو بیان کرنا یا کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنا، تو اگر ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں یہ معاملہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ میں کیسے دکھ میں ہوں اور یہ خوبصورتیوں کی بات کر رہے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ نہر کی بات کر رہے ہیں، یہ سیراب ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو کوئی مناسبت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے نا۔ لیکن مفسرین کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ غم میں شکر کو کہا جا رہا ہے، کیا کریں کہ غم کے وقت میں ہی شکر کرنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ غم میں آپ کو کوثر مل رہی ہے، ایک نعمت مل رہی ہے، نبی آپ اس کا شکر ادا کریں۔ تو بڑی پیاری بات مفسر کرام یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت مبارکہ سے کہ غم کے وقت میں ہی شکر ادا کرنا ہوتا ہے، یہی بہترین موقع ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا۔ قرآن بھی ہمیں یہی فلسفہ دیتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وادی طیہ میں جاتے ہیں تو اب یہ سارا وقت جو ہے وہ شدید مشکلات کا وقت ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ پاک کی طرف سے سختی کا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا درس یا خطبہ اس بات کے اوپر ہونا چاہیے تھا کہ اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اب تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں کہ شکر کرو۔ اب یہ بڑی حیرت انگیز بات لگتی ہے کہ موسیٰ کس بات کے اوپر شکر کریں کہ ہمیں وادی طیہ میں ڈال دیا گیا ہے، ہمیں اتنی مشکلات میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ مشکل وقت میں شکر کرنے سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے اس گہرے دکھ میں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ کا یہ غم ہلکا ہو جائے گا۔ جب میں یہ تفسیر ریکارڈ کروا رہی تھی تو اس وقت میرے سامنے اچانک میرے گھر والوں نے ایک ویڈیو لائی جس میں فلسطین کے ایک شخص کے سارے بچے فوت ہو گئے تھے اور صرف ایک بچہ اس کا باقی بچ گیا، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ پاک مجھے سورہ کوثر سمجھا رہے ہیں، اور مجھے یہ لگا کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ سورہ کوثر کا اصل مضمون کیا ہے، سوچ کیا ہے، کہ غم کے وقت میں شکر ادا کرنا۔ جو اپنے بچوں کے کفن کو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور کچھ بھی اس کے گھر میں سے باقی نہیں بچا ہے، اور صرف ایک بچے کے بچنے کے اوپر وہ سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو گویا عین اس وقت میں اس ویڈیو کا میرے سامنے آنا گویا کہ مجھے سورہ کوثر کا مضمون سمجھایا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہاں پہ جو اصل بات ہے جو آگے آیت مبارکہ آتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ علیہ السلام کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ قربانی کریں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شکر کرنے کا سب سے بہترین انداز کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا۔ جو انسان نماز کے سجدے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا مظہر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر نماز کے ساتھ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ قربانی کا کہا جا رہا ہے، نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے اور چھوٹے جانور کی قربانی کو ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ عقیقہ کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ یہاں آپ علیہ السلام کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں اور آپ علیہ السلام کو قربانی کہی جا رہی ہے کرنے کے لیے۔ اب یہ خوشی والی قربانی نہیں ہے بلکہ غم میں شکر ادا کرنے والی قربانی ہے۔
پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی کے اتنے گہرے دکھ میں جو ہے یہ 2 اعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت مبارکہ کا میری زندگی کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مثبت رہنا، انتہائی غم میں بھی پر امید رہنا، یہ کوثر کا درس ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ ہمیں شکوے کرنے کی، شکایات کرنے کی بہت عادت ہے۔ مسئلہ اٹھانا ہم جانتے ہیں مگر مسئلہ حل کرنا ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں سورہ کوثر کیا کہہ رہی ہے کہ غم کی حالت میں بھی خوشی منائی جاتی ہے، غم میں بھی سجدے اور قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے بہترین ہمارے لیے نمونہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب فتح بدر ہوتا ہے اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا وصال ہو جاتا ہے، ادھر بیٹی کی موت کی خبر ملتی ہے اور ادھر فتح بدر ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں، غم کے اوپر خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا بیٹی کے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اولاد کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں غم کے موقع پر اللہ پاک نبی علیہ السلام کو ایک دوسرے انداز سے خوشی دے رہے ہیں۔ گویا کہ نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کہیں سے غم ملتا ہے تو کہیں سے خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے، اس خوشی کا انتظار کرنا چاہیے اور شکر سے اس خوشی کو ریسیو کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ قرآن کا یہ درس ہمارے اندر اتار دے کہ غم کے وقت میں شکر ادا کرنا، تو پھر اگر جب اللہ پاک نوازتے ہوں اور آسانی اور خوشیوں والے حالات ہوں تو پھر بدرجہ اولا شکر ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ہماری کل زندگی پہ شکر محیط ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے حوض کوثر جو ہے وہ آخرت کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے دنیا میں یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کی رحمتوں سے امت کو سیراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ نمازوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اب ہر انسان کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا ہے، مگر ہمارے گھر اور ہمارے علاقے کی مسجدیں جو ہیں وہ ہمارے سجدوں سے آباد ہونی چاہیے۔ جس طرح سے بیت اللہ سیراب کرتا ہے، اسی طریقے سے میرے محلے کی مسجد جو ہے یہ ایک حوض کوثر ہے، یہ ایک نہر ہے، جسے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جس سے نہانے والا کبھی بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں رہے گا، وہ کبھی گناہوں کی گندگی میں نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ان نہروں سے سیراب ہونے کی پہلے دنیا میں توفیق نصیب فرمائے، پھر آخرت میں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا گیا۔ سجدہ تو میں کر سکتی ہوں لیکن ہر انسان قربانی تو نہیں کر سکتا، تو اس کا بڑا خوبصورت نقطہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے جس مال سے اس قربانی کو خریدا جاتا ہے، اصل میں یہ مضمون اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ رزق حلال کمایا جائے۔ ہمارا اس بات کے اوپر زور تو ہوتا ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، مگر جس جانور کو تم نے جس مال سے خریدا ہے کیا وہ رزق حلال ہے؟ تو گویا کہ 2 عبادات اللہ پاک نے یہاں پہ اکٹھی کر دی ہیں کہ نماز سے اللہ پاک نے ہماری جانی عبادات کو اور نہر سے اللہ پاک نے ہماری مالی عبادات کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے، اور مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رزق حلال کمانا۔ اس لیے ہم قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، گویا کہ ان 2 الفاظ میں پورے دین کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر انتہائی خوبصورت بات جو مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کا ربط بتاتے ہیں وہ یہ کہ جب امت کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائیں گی، نماز سے شکر، اپنے رب کے ساتھ تعلق، رزق حلال کمائے گا تو کس قدر حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ جب یہ 2 چیزیں آ جائیں گے، ان شانیہ کا هو الابتر، پھر کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کوئی دشمن تمہیں کاٹ نہیں سکے گا، پھر تمہیں کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی عبادات سے، اپنے معاملات سے دشمن کے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ عبادات انسان کی انفرادی زندگی میں اور امت کی اجتماعی زندگی میں آ جائیں تو پھر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام دشمن جو ہیں وہ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ گویا کہ نماز سے اور قربانی سے، یعنی کہ رزق حلال سے ہماری زندگی کے مسائل کو اور ہماری زندگی کے دکھوں کو جو ہے حل کرنے کا فارمولہ دیا جا رہا ہے۔ آج ہر انسان دکھی بھی ہے اور آج ہر انسان جو ہے مختلف مسائل کا شکار بھی ہے۔ اس کا حل یہ 2 باتیں ہیں، شکر والی نماز نصیب ہو جائے اور اس کے حلال نصیب ہو جائے۔ پھر مفسرین کرام ایک اور نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نماز کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کا ذکر کیا ہے۔ ہماری عبادات کا اثر جو ہے ہمارے معاملات کے اوپر نظر آنا چاہیے۔ سورہ معارج میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایک نماز کے ذکر کے بعد باقی سارے مسائل کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری عبادات جو ہوتی ہیں وہ تمہارے مسائل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ زندگی کے مسائل کا حل دیتی ہیں۔
تو گویا کہ خوبصورت عبادات جو ہیں وہ انسان کے خوبصورت معاملات کو جنم دیتی ہیں۔ اگر میرے پاس عبادات ہیں، معاملات خراب ہیں، تو یہ بیلنس بگڑ رہا ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرے معاملات اچھے ہیں لیکن میرا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں بیلنس کرنی ہوتی ہیں، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات۔ پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے دکھوں اور مسائل کو بیلنس کر دیتی ہیں۔ لہٰذا قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت بلکہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ ہدایت، نصیحت اور نور سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ اگر ہم اس کتاب سے نفع نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی حلاوت اور اس قرآن کا عمل دونوں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔